انویسٹیگیشن. یہ قوم جاننا چاہ رہی ہے. اور سر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ نیئر پاسٹ میں زیادہ پیچھے نہیں جانا چاہتا، نیئر پاسٹ میں 6 ایکسیڈنٹس ہو چکے ہیں. بوجا ایئر لائن کا طیارہ وہ بھی اسلام آباد کے گرد و نواح میں گرا، 150 کے لگ بھگ ہلاکتیں ہوئیں. ایگزیکٹ انکوائری رپورٹ سامنے نہیں آ سکی. ایئر بلیو کا طیارہ میری آنکھوں کے سامنے، میں اسلام آباد میں موجود تھا، مرگلہ کی پہاڑیوں سے ٹکرایا، سینکڑوں بے گناہ جانیں ضائع ہوئیں. مبہم سی رپورٹ آئی، ایگزیکٹ رپورٹ نہیں آ سکی. اسی طرح پچھلے دور میں چترال سے آنے والا ایک ATR چھوٹا جہاز حویلیاں کے قریب، وہ بھی حادثے کا شکار ہوا. ایگزیکٹ انکوائری رپورٹ ہاؤس میں یا عوام الناس کے سامنے سبمٹ نہیں کی جا سکی. اسی طرح ایک کریش لینڈنگ گلگت میں بھی ہوئی. تو اتنے حادثے، اور اگر میں دیکھتا ہوں اپنے آپ کو، اپنے فلیٹ کو دیکھتا ہوں کہ 31 ایئر کرافٹس کا فلیٹ ہے اور اتنے حادثوں کا شکار ہو رہا ہے. کچھ تو وجہ ہے، کوئی تو اس کا ذمہ دار ہے. کسی کو تو ذمہ داری لینی ہوگی، کسی کو ذمہ دار ٹھہرانا ہوگا، کسی کے گلے تک ہاتھ لے جانا ہوگا، اسے حساب دینا ہوگا، حساب چکانا ہوگا کہ آخر اس کا ذمہ دار کون. میں دیکھتا ہوں دنیا کی بڑی ایئر لائنز، ٹرکش ایئر لائن 300 جہازوں پر مشتمل ہے اس کا فلیٹ، 280 ڈیسٹینیشنز کور کرتی ہیں، کوئی حادثہ نہیں. ایمریٹس 280 کا فلیٹ 256 ڈیسٹینیشنز کور کرتی ہیں، کوئی حادثہ نہیں. تو PIA 31 جہازوں کا فلیٹ 56 ڈیسٹینیشنز اور پے در پے حادثے. تو یہ افسوس کی بات ہے، باعث ندامت بھی ہے ہمارے لیے. یہ نہیں کہ میں وزیر ہوں یا ہم حکومت میں ہیں، ہمارے لیے میں کہہ رہا ہوں ہم سب لوگ اس کے ذمہ دار ہیں. لیکن چیزوں کو ٹھیک بھی کرنا ہے. تو ٹھیک کہاں سے ہوں گی؟ حساب ہو، احتساب ہو، انکوائری ہو، فری اینڈ فیئر ہو، ٹرانسپیرنٹ ہو، ذمہ دار کو ذمہ دار ٹھہرایا جائے اور اسے اس کا حساب لیا جائے. تو یہ ذمہ داری اس ناچیز کی ہے، حکومت وقت کی ہے کہ انشاءاللہ تعالی فری، فیئر اور ٹرانسپیرنٹ انکوائری ہوگی. اور اس انکوائری کی ابتدائی رپورٹ 22 مئی کا واقعہ ہے، 22 جون کو انشاءاللہ تعالی اسی معزز ایوان میں پیش کی جائے گی. اور صرف اس فلائٹ کی نہیں، PK 8303 کی نہیں، جن حادثات کا میں نے ذکر کیا ہے، جو نیئر پاس میں 5-6 حادثات ہوئے ہیں، اسلام آباد کے گرد و نواح میں ہوئے ہیں، پاکستان میں ہوئے ہیں، ان کی بھی انکوائری رپورٹ مکمل انشاءاللہ تعالی اس سے بھی اس معزز ایوان کو آگاہ کیا جائے گا. اس سلسلے میں میرے ایک معزز رکن گجرانوالہ سے PMLN کے، انہوں نے گفتگو بھی کی، تنقید بھی کی. ٹھیک ہے، کرنی چاہیے، لیکن تنقید تعمیری ہونی چاہیے، تنقید برائے تنقید نہیں ہونی چاہیے. لیکن جو تعمیری بات، انہوں نے 7 کوسچن سامنے رکھے، اس معزز ایوان کے سامنے رکھے، مجھے مخاطب ہو کے حکومت کے سامنے رکھے، ایک ذمہ دار ہوں میرے سامنے رکھے. انہوں نے 7 رکھے، پرٹیننٹ کوسچنز ہیں. میں 7 کے ساتھ ویلکم کرتا ہوں. ان 7 سوالوں پہ عمل ہوگا. اور ایک ایڈیشنل سوال جو انہوں نے نہیں کیا، میں اپنے طور پہ، انہوں نے کہا جہازوں کی چیکنگ بھی ہونی چاہیے. ضرور ہوگی، بڑا پرٹیننٹ کوسچن ہے. انہوں نے یہ کہا کہ پائلٹس کا بھی ری چیک ہونا چاہیے.
پائلٹس کی بھی اسکریننگ ہونی چاہیے, سائیکالوجی ٹیسٹ بھی ہونا چاہیے, فزیکل ٹیسٹ ہونا چاہیے. ایگزسٹنگ پائلٹس بالکل ہونا چاہیے. سر کتنا بدقسمت ہے یہ ملک, ہم ہر معاملے میں جیلی, ہم ہر معاملے میں 2 نمبر. سر سپریم کورٹ نے سو موٹو ایکشن لیا, انہوں نے کہا کہ چیک کروائیں. میں ایک ادارے کی بات کرتا ہوں, زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا, کہ پی آئی اے کے پائلٹس کی ڈگریاں چیک کروائیں. ٹیکنیکل سٹاف جو گراؤنڈ ہینڈلرز ہیں, ٹیکنیشینز ہیں, مکینکس ہیں, انجینئرز ہیں, ان کی ڈگریاں چیک کروائیں. سپریم کورٹ کے حکم پہ اسکریننگ شروع ہوئی, چیکنگ شروع ہوئی. لگ بھگ 546 افراد پی آئی اے کے امپلائیز جنہیں سیاسی طور پر جیلی ڈگریاں دلوا کے نوکریاں دی گئیں. بڑا خوشی کا اظہار کرتے ہیں نا بہت سارے لوگ. ہر ادارے کو پولیٹیسائز کیا گیا اپنی سیاسی ناپاک خواہشات پوری کرنے کے لیے. ایک ایسے ادارے میں پائلٹ اگر جیلی ڈگری پہ, تو وہ سپریم کورٹ کے کہنے پہ اسکریننگ بھی ہوئی, ایکشن بھی ہوا, ان کا ڈسمسل بھی ہوا. اور صرف یہ نہیں, جیلی لائسنسوں میں بھی انوالو ہیں ہمارے پائلٹس. جیسے ڈرائیونگ لائسنس, سوزوکی کا لائسنس, ٹرک کا لائسنس, پیسے دو لائسنس گھر آ جاتا ہے. یہ کچھ ہوتا رہا ہے, پچھلے ادوار میں ہوتا رہا ہے, یہ سب کچھ اس ملک میں ہوتا رہا ہے. اس خون کے پیچھے ذمہ دار وہ لوگ ہیں جنہوں نے یہ سب کچھ کیا, جن کے دور میں یہ سب کچھ ہوا. اس کی بھی انکوائری ہم کروا رہے ہیں, میں کروا رہا ہوں. اور خواجہ صاحب اس کی رپورٹ بھی کہ وہ کب انہوں نے لائسنس حاصل کیا, وہ کون سا دور تھا, ان کا بیک گراؤنڈ کیا تھا, اور لائسنس کس طرح لیا گیا, کیا لے ہوا, جو بھی ہوا انشاءاللہ تعالی اس کی انکوائری رپورٹ بھی ہوگی. جو میں ایڈیشنل پوائنٹس 7 تو میں نے منوان تسلیم کر لیے, میرے وہ دوست یہاں تشریف فرما نہیں ہیں. 8واں یہ آوازیں آ رہی ہیں کہ یہ انکوائری ہو سکتا ہے جانبدارانہ ہو. حالانکہ جو انکوائری ٹیم ہے, 4 لوگ اس انکوائری ٹیم میں ہیں, 3 ایئر فورس کے ذمہ دار افسران ہیں, سینئر افسران ہیں, ایک سول ایویشن اتھارٹی کا افسر ہے, اور ان کا ایک پروفائل ہے, کریڈیبلٹی ہے. پی آئی اے مجھے فخر ہے, پاکستان ایئر فورس مجھے ناز ہے اپنی ایئر فورس پہ, مجھے فخر ہے اپنی ایئر فورس پہ, مجھے فخر ہے اپنے پائلٹس پہ. جس طرح 2 فروری کو انہوں نے جواب دیا ہے, پوری قوم خراج تحسین پیش کرتی ہے پاکستان ایئر فورس کو اور پاکستان ایئر فورس کے پائلٹس کو. لیکن آوازیں یہ آ رہی تھیں کہ کہیں چیف ایگزیکٹو بھی ایئر فورس سے ہے, انویسٹیگیٹنگ بورڈ بھی ایئر فورس سے ہے, کیونکہ گندے ذہن اس قسم کی چیزیں سوچ سکتے ہیں, کہہ سکتے ہیں, لوگوں کے تحفظات ہو سکتے ہیں, جو متاثر ہیں ان کے تحفظات ہو سکتے ہیں. ہم نے صرف متاثرہ خاندانوں کے لیے, ان کی تسکین کے لیے, ان کی تسلی کے لیے کہ یہ انکوائری ہر لحاظ سے فری, فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ ہوگی, میں نے کل ہی آرڈرز کیے ہیں کہ انٹرنیشنل پائلٹس کی جو ایسوسی ایشن ہے انہیں ریکویسٹ کی ہے کہ آپ ایک پائلٹ اور ایک ٹیکنیشین, اور اسپیسیفکلی مینشن کیا ہے, اور اس کی وجہ جیسے میں نے ٹرکش ایئر لائن کا حوالہ دیا کہ A320 کا سب سے بڑا فلیٹ ٹرکش ایئر کے پاس ہے, کہ ایک سینئر ترین پائلٹ ٹرکش ایئر لائن سے ہمیں دیا جائے, جو کہ پائلٹس کے کنسرنز, اور ایک ایمریٹ سے ہو, کسی اور ایئر لائن سے ہو, نومینیشن ان کی ہو. انٹرنلی ہم نے نہیں کیا, کہ انٹرنیشنلی کوالیفائڈ, حالانکہ فرینچ ٹیم بھی آئی انکوائری ٹیم میں,
وہ بھی شامل تھے. انہوں نے ہماری انکوائری ٹیم کو اسسٹ کیا, لیکن اپنے طور پہ بھی انہوں نے ساری انکوائری کی, ساری چیزوں کو چیک کیا. وائس باکس اور ڈیٹا باکس دو اہم انسٹرومنٹس ہیں جہاز کے اندر. وائس جتنی بھی کنورسیشن ہوتی ہے پائلٹس کے مابین, وہ کاکپٹ پہ کنورسیشن ہو یا گراؤنڈ سٹاف کے ساتھ کنورسیشن ہو, وہ بھی ساری ریکارڈڈ. اور ڈیٹا ریکارڈنگ کہ جتنے ایکشنز پائلٹس نے لیے ہیں, جتنے ایکوپمنٹس اس نے استعمال کیے ہیں, وہ ڈیٹا کی صورت میں. تو اتھینٹک چیزیں ہیں, دونوں ڈیکوڈ ہو کے آ گئی ہیں. اور ہم نے اس انکوائری میں شامل کرنا ہے, جیسے میں نے کہا, اسے کریڈیبل بنانے کے لیے. جیسے میں نے کہا کہ انٹرنیشنل پائلٹ ایسوسی ایشن سے نومینیشن, ٹرکش ایئر لائن کے حوالے سے ایک دوسرا ان کی سوابدید پہ ہم نے چھوڑا. تو انشاءاللہ تعالی 22 جون کو اس پہ رپورٹ, یہ مکمل رپورٹ نہیں ہوگی خواجہ صاحب, ابتدائی رپورٹ ہوگی. تو مکمل رپورٹ بھی انشاءاللہ تعالی اسی معزز ایوان میں آپ کے سامنے رکھی جائے گی. اس کے علاوہ جو کنٹریبیوشن ہے اس ہاؤس میں, اس پہ بھی بڑی بات ہوئی ہے اسٹرینڈڈ پاکستانیز کے حوالے سے. میں مختصراً تھوڑا سا اس حوالے سے بھی بات کرنا چاہوں گا کہ ان نامساعد حالات میں پی آئی اے کو کرٹیسائز بھی کیا گیا. ٹھیک ہے, حق بنتا ہے کرٹیسزم کا. پی آئی اے کی تباہ و بربادی کی بات کی, ہمیں تو 482 ارب کا خسارہ ورثے میں ملا. پی آئی اے کے خسارے کی بات کی گئی کہ 6 ارب پہ خسارہ پہنچ گیا. 4 ارب خسارہ پر منتھ ہمیں ورثے میں ملا, ہم نے اسے کم کر کے 1 ارب کیا. یہ ہماری کنٹریبیوشن تھی. اگر 6 ارب ہوا تو ظالم کرونے کی وجہ سے ہوا, اور اس میں پوری دنیا کی اکانومی انڈر سٹریس ہے. پوری ایویشن انڈسٹری, جو انٹرنیشنل اعداد و شمار موجود ہیں, $350 بلین پوری ایویشن انڈسٹری پوری دنیا میں, کم از کم اتنا نقصان ایویشن انڈسٹری کو ہوا. ہزاروں کے تعداد میں. ہم نے تو کسی کو لے آف نہیں کیا, کسی کو نوکری سے نہیں نکالا, حالانکہ پی آئی اے آلریڈی اوور برڈن ہے. پی آئی اے میں بھی سیاسی بھرتیاں ہوئی ہیں, کسی کو نہیں نکالا. دنیا میں برٹش ایئر ویز جیسی ایئر لائنز نے ہزاروں کے حساب سے لوگوں کو نکالا, دنیا کی آل ایئر لائنز نے نکالا. لیکن ان نامساعد حالات میں جو ہمارے پھنسے ہوئے پاکستانی تھے, جن کی تعداد لگ بھگ 90,000 پلس تھی, جن میں سے 54,500 تو صرف یو اے ای میں تھے, 30,500 صرف سعودی عربیہ میں تھے. ان کے علاوہ دنیا کے مختلف ممالک میں, میں تفصیل سے نہیں, میں تو ٹوٹل کو بتانا چاہ رہا ہوں, ٹوٹل 56,836 پاکستانیز کو, اسٹرینڈڈ پاکستانیز کو. اسٹرینڈڈ پاکستانیز کی ڈیفینیشن کہ جنہیں نوکریوں سے نکال دیا گیا, جن کے ویزاز ایکسپائر ہو گئے. ہمارے وہ بچے جو بیرون ممالک میں تعلیم حاصل کر رہے تھے, یونیورسٹیاں بند ہو گئیں, ان کے ہاسٹل بند ہو گئے. ہمارے وہ تبلیغی صاحبان دنیا کے مختلف ممالک میں, ہمارے زائرین جو زیارات کی صورت میں مختلف ممالک میں, ہمارے عمرہ زائرین جو سعودی عربیہ کے اندر, مکہ اور مدینہ کے اندر, تو 56,000 لوگوں کو تقریباً 285 فلائٹس چلا کے تو ان سٹینڈرڈ پاکستانیوں کو ہم پاکستان واپس لائے, جن میں عمرہ زائرین 8,332, شیعہ زائرین 6,500, پرزنرز دنیا کی جیلوں میں جیسے یو اے ای سے 460, عمان سے 308, ملیشیا سے 331, کویت سے 259, سعودی عربیہ سے 195 اور بحرین سے 1,712 قیدی پاکستانی ان ممالک کی جیلوں سے نکال کے انہیں واپس لائے. 2018 تبلیغی جماعت کے لوگ سوڈان میں پھنسے ہوئے, جہاں کبھی
PIA نہیں گئی. یوگنڈا 133, صومالیہ 251, کینیا 169, ملیشیا 111, انڈونیشیا 298, تنزانیہ 89 اور جارڈن 63. اسی طرح بچے اسٹینڈرڈ پاکستانیز کے چائنا سے، ووہان سے، اللہ تعالیٰ نے میری ان سارے بچوں کی جانیں محفوظ رکھی جن کے والدین بڑے پریشان تھے. ہمیں بڑا کوسا جا رہا تھا کہ ووہان سے ہم بچوں کو، ان میڈیکل اسٹوڈنٹس کو نہیں لائے. ان سب کو 550 کو کنسیشنل ریٹس پہ ہم پاکستان واپس لائے. امریکہ جہاں پاکستان کی انٹری بند ہو گئی تھی، PIA کی انٹری بند تھی، کوئی ڈائریکٹ فلائٹ نہیں تھی، اسپیشل پرمیشن لے کے 12 فلائٹس کی پرمیشن ملی، 5 فلائٹس آپریٹ کی، 1200 اسٹینڈرڈ پاکستانیوں کو امریکہ سے بھی ہم واپس لائے. تو ان نامساعد حالات میں بھی PIA نے اس قوم کی ایک خدمت کرنے کی کوشش کی. انشاءاللہ تعالی آنے والے وقتوں میں اس پہ NCOC کے ڈیسیجنز ہوتے ہیں، میٹنگز ہوتی ہیں، اس میں ڈسکشنز ہوتی ہیں. اور جیسے کہا جا رہا ہے کہ یہ بھی لوگوں کا ایک کنسرن سامنے آیا تھا کہ پاکستانیوں کو کیوں اسپیشل فلائٹس چلا کے، چارٹر فلائٹس چلا کے، C-130 کی فلائٹس چلا کے کیوں 100% واپس نہیں لایا جا رہا. تو یہ ایشو اب NCOC کے سامنے رکھا گیا ہے. وہ ایک فورم ہے، پھر وہ فورم کی ریکمنڈیشن NCC میں جاتی ہیں، قومی رابطہ کمیٹی میں، اور قومی رابطہ کمیٹی کا اجلاس چیئر کرتے ہیں پرائم منسٹر، اور 6 اکائیوں کے چیف ایگزیکٹو صاحبان بیٹھے ہوتے ہیں. ڈسکشن ہوتی ہے، کھل کے کنسنسس ڈیولپ کرنے کی کوشش ہوتی ہے، اور پھر سارے صوبوں کو اعتماد میں لے کے فیصلے ہوتے ہیں. تو یقیناً NCOC کے فورم پہ تو ایک فیصلہ موجود ہے، ان ہاؤس ایک فیصلہ موجود ہے، ایک کنسنسس موجود ہے کہ فلائٹ آپریشنز شروع کیے جائیں، انٹرنیشنل فلائٹ آپریشنز 15 سے شروع کیے جائیں. لیکن 15 سے پہلے ہم نے پرائم منسٹر کو ریکویسٹ کی ہے کہ NCC کا اجلاس بلائیں، پروونسز کو بھی اعتماد میں لے کے، کیونکہ ان جہازوں نے لینڈ کرنا ہے پروونشل ہیڈ کوارٹرز پہ. سندھ کے لوگوں کے لیے کراچی لینڈنگ ہونی ہے، KP کے لوگوں کے لیے پشاور لینڈنگ ہونی ہے. اور آج تک ہم کوئی فلائٹ بلوچستان، جینون کنسرن تھا بلوچی بھائیوں کا کہ انشاءاللہ تعالی بلوچستان کی فلائٹس بھی ہم نے شیڈول میں رکھی ہیں، اور وہاں ہم ایکوپ کر رہے ہیں اپنے ایئرپورٹ کو کہ وہاں جدید سکینرز لگا دیے جائیں کہ ہر آنے والے کی سکیننگ ہو سکے. تو انشاءاللہ تعالی یہ فیسلٹی بلوچستان اور کوئٹہ کے لیے بھی اسی طریقے سے رکھی جائے گی. اور 15 سے آنورڈ مجھے امید ہے، لیکن آفٹر ڈسکشن NCC کے اجلاس کے بعد انٹرنیشنل آپریشنز ہم شروع کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے، اور تمام اوورسیز پاکستانیز کو ہم واپس لا سکیں گے. میرے کل ایک دوست نے اوورسیز پاکستانیز کے حوالے سے پھر میرے حوالے سے بھی ایک بات کی، میں اس پہ اپنی پوزیشن بھی کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ میں خود منسٹر اوورسیز رہا ہوں، اور اوورسیز پاکستانیز کی میرے دل میں بڑی قدر ہے. میں نے اپنی بساط کے مطابق، بلکہ بساط سے بڑھ کے اوورسیز پاکستانیز کے لیے کچھ کیا بھی ہے. میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کیوں کیا، وہ میری ایک ذمہ داری تھی. وہ ذمہ داری کیسے تھی سر، یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے 7.5 ملین اوورسیز پاکستانیز ہیں جو پاکستان کی اکانومی میں $28 بلین تک کی کنٹریبیوشن کرتے ہیں، ہماری معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں. ہماری 22 کروڑ لوگ، ہماری 24 بلین سے ایکسپورٹ آگے نہیں بڑھ سکی. ہماری ایکسپورٹ اگر 24 بلین 22 کروڑ لوگوں کی اس ملک کی نیشنل اکانومی کے لیے 22 بلین کی کنٹریبیوشن، تو میرے اوورسیز پاکستانی بھائیوں کی 28 بلین کی کنٹریبیوشن تو نظر انداز کیا، ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں اوورسیز پاکستانیز کو جو ان کی نیشنل اکانومی میں کنٹریبیوشن ہے. اپنے گھروں سے دور رہ کے، اپنے پیاروں سے دور رہ کے، دیار غیر میں رہ کے، محنت مشقت کر کے پاکستان کی اکانومی کو سہارا دیتے ہیں. تو ہم انشاءاللہ تعالی ان کی شان میں گستاخی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے. انہیں میکسیمم فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے. ان کی ڈیڈ باڈیز، وہ میں بتانا بھول گیا تھا جی، کہ ٹوٹل ڈیڈ باڈیز جو ہم واپس لا چکے ہیں اوورسیز پاکستانیز کی اس کرونا فروری سے آنورڈ، میں بتانا چاہ رہا ہوں 479
جن میں سے 128 تو صرف سعودی عربیہ سے، باقی یو اے ای سے، کویت سے، گریس سے، یو کے سے، تو ٹوٹل پینڈنگ جو ہیں 119 ہیں. تو انشاءاللہ تعالی یہ بھی 15 سے آنورڈ جو آپریشن شروع ہوں گے تو ان کی لاشیں بھی اپنے پاک سرزمین میں انہیں پائیں گے. تو یہ سر 2 پوائنٹس اور تھے، اگر خواجہ صاحب چاہتے ہیں تو اس پہ بھی میں بات کر سکتا ہوں. تو اگر مزید کوئی دوست اور بات کرنا چاہے. 2 ایشوز تھے جی، ایک روزویلٹ کے حوالے سے اور ایک سیگریگیشن کے حوالے سے، اور دونوں ایشوز ہمیں ورثے میں ملے. آؤٹ سورسنگ آف ایئرپورٹس کے حوالے سے بھی ایک کنسرن تھا. میں صرف یاد کرانا چاہتا ہوں، میرے پاس وہ 5 اشتہار موجود ہیں جو 2017 میں آپ نے دیے تھے آؤٹ سورسنگ کے لیے. اور جس طرح آپ آؤٹ سورسنگ کرنا چاہ رہے تھے، ٹھیک ہے آپ اپنی ایک عقل و فہم کے مطابق بہتر کرنا چاہ رہے ہوں گے، لیکن ہم جو کرنا چاہ رہے ہیں اس سے بھی زیادہ بہتر انداز میں اور زیادہ ٹرانسپیرنٹ انداز میں. لیکن وہ بھی ابتدائی سٹیج میں، ابھی اس میٹر کو جاننا ہے. ابھی اس پہ ایک کمیٹی بنی ہے. پہلی میٹنگ ہماری 19 مئی کو ہوئی، کیبنٹ کی میٹنگ ہوئی، کیبنٹ نے کیبنٹ کی سب کمیٹی بنائی. 4 جون کو اس کا پہلا اجلاس ہوا، دوسرا اجلاس اس کا کل ہونا ہے. ابھی موڈیلٹیز ہم نے طے کرنی ہے. تو آپ کا کنسرن، ہر کنسرن، اس معزز ایوان کے ہر ممبر کا ہر کنسرن، اس قوم کا ہر کنسرن ایڈریس کرنے کے لیے ہم موجود ہیں انشاءاللہ تعالی. وہ بھی اگر آؤٹ سورسنگ ہوگی تو وہ بھی بڑے ٹرانسپیرنٹ انداز میں. جو سیگریگیشن ہو رہی ہے وہ بھی سول ایویشن اتھارٹی. سر یہ بھی میں بتانا چاہتا ہوں، جیسے نقصانات کی بات ہو رہی تھی کہ پی آئی اے کو اگر اس کرونا کی وجہ سے 6 بلین معانہ کا نقصان ہو رہا ہے تو 10 بلین اوور فلائنگ جو ہوتی ہے، 10 بلین روپیز کا سول ایویشن اتھارٹی کو مانا نقصان ہو رہا ہے. 2.5 بلین ایک ہفتے کا نقصان ہو رہا ہے. اور یہ سارا نیشنل اکانومی پہ، یہ سارا بوجھ کس پہ پڑنا ہے؟ 22 کروڑ عوام پہ پڑنا ہے. لیکن اسے بھی مزید فعال کرنے کے لیے اس کی بائیفرکیشن کرنا چاہتے ہیں، اس کے ریگولیٹری فنکشنز علیحدہ کرنا چاہتے ہیں، اس کے کمرشل فنکشنز علیحدہ کرنا چاہتے ہیں. یہ بھی ابھی ابتدائی سٹیج پہ ہے. انشاءاللہ تعالی اس میں ہم نے جو امپلائیز ہیں ان کے سروس رولز، ان کے رائٹس، انہیں پروٹیکشن دینا، یہ میری ذمہ داری. ان میں سے کسی کی سروس متاثر نہیں ہوگی اور وہ سیگریگیشن بھی بڑے ٹرانسپیرنٹ انداز میں ہوگی. لیکن وہ بھی ابھی ابتدائی سٹیج پہ ہے. ابھی تو اس کی کئی موڈیلٹیز اور اس میں بھی وقت لگنا ہے. اس میں لیجسلیشن بھی ہونی، اسے پارلیمنٹ میں بھی ہم نے لانا ہے. اور یقیناً جب پارلیمنٹ میں وہ چیز آئے گی تو کھل کے اظہار خیال اپوزیشن بھی کرے گی اور اس میں اپنی رائے دے سکے گی اور ہم بہتر انداز سے کر سکیں گے. تو یہی میری گزارشات تھی جی. اگر مزید کسی دوست کا کنسرن ہوا تو انشاءاللہ اس کا جواب. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ جی. جناب محترم جاوید لطیف صاحب. شکریہ جناب چیئرمین صاحب، سوری اسپیکر صاحب. میں 2-3 چیزیں عرض کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں کرونا